آج میرا ولیمہ ہے۔ میں دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا ان بیرونی چکا چوند روشنیوں کے ساتھ ساتھ غصے سے بھڑکتے ان انگاروں کا بھی سامنا کر رہا ہوں جو میرے سینے میں دہک رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے ان پھولوں کو جو میرے گلے میں پڑے ہنس ہنس کر میرا منہ چڑھا رہے ہیں اپنے قدموں تلے رون کر ان کا گلکن بنا دوں۔ یہ اتنے سارے لوگ جو سامنے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں گالیاں دے دے کر انہیں بھگا دوں، اور یہ جو محترمہ میرے برابر مسکین سی صورت بنائے ہلکا سا گھونگھٹ نکالے گردن جھکائے الو بنی بیٹھی ہے، اس پر تو میرا بس نہیں چل رہا، کیا کر ڈالوں اس کا۔ جی چاہ رہا ہے اپنا شاہی سلیم جوتا اتاروں اور تڑا تڑ برسا دوں اس کھوپڑی پر جو اتنے بھید اتنی سازشیں چھپائے ہوئے ہے اپنے اندر، لیکن بہرحال میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک نیا نویلا دولہا ہوں، رسموں اور روایتوں کے بندھن میں جکڑا ایک دولہا، بے بس دولہا۔ لیکن میری کیفیات اور میرے احساسات شاید یوں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، اور یوں بھی دنیا بھر نے نہ جانے کیوں مجھے تند مزاج، اکھڑ، بدتمیز، غبی اور کن ذہن کے خطابات سے نواز رکھا ہے، لہٰذا میری شہرت سے کسی قدر واقفیت رکھنے والا ساری بات جانے بغیر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائے گا، لہٰذا مجھے ساری بات شروع سے سنانی پڑے گی۔ بات شروع ہوئی تھی آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے۔ اس دن سیما کی مایوں تھی۔ سیما میری بہن ہے، مجھ سے چھوٹی اور عائشہ سے بڑی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کا شرف رکھتا ہوں، پھر سیما ہے، پھر عائشہ اور پھر یونس۔ ہم سب بہن بھائیوں کی عمروں میں 1.5 سال کا فرق ہے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی سیما کی مایوں کی۔ اس دن سیما کی مایوں تھی، لیکن اسی دن نوکری کے سلسلے میں میرا انٹرویو بھی تھا۔ کیمسٹری میں MSc کی ڈگری لے کر جس دن میں یونیورسٹی سے برآمد ہوا تو یقین تھا کہ چند ہی دنوں میں چاروں طرف سے جاب کی آفرز کے ڈھیر لگ جائیں گے، جن میں سے میں اپنی پسند کی جاب بڑے ناز نخروں اور شرطوں کے ساتھ چن لوں گا۔ لیکن تقریباً پچھلے 7-8 ماہ سے جوتیاں چٹکھاتے اور بسوں میں دھکے کھاتے کھاتے میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، لہٰذا اس دن بھی جب امی نے مجھے روکنا چاہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ یوسف بیٹا، آج تو ڈھیروں کام پڑا ہے، تم چلے گئے تو وہی اپنے 4-5 بجے لوٹو گے۔ وہ فکر مند تھیں۔ کیا کروں امی جی، میں نے جلدی جلدی موزے چڑھاتے ہوئے کہا، بڑی اچھی جاب ہے، مل گئی تو قسمت چمک اٹھے گی۔ سیما کی مایوں کا کیا ہے، پھر کر لیں گے۔ اے لڑکے، انہوں نے پانی پیتے ہوئے بولنے کی کوشش کی تو انہیں اچھو لگ گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ان کی پیٹھ سہلانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری کمر پر 1-2 ہتھر رسید کیے۔ جب بولے گا نرالا ہی بولے گا، کبھی خیر کا کلمہ بھی نکالا کر بیٹا۔ مجھے تو بس پہلے 2 کلمے ہی آتے ہیں امی جی، میں نے شرمندگی سے کہا۔ طیب اور شہادت، باقی کے 4 تو میں بچپن میں ہی بھول گیا تھا۔ یا الہی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اس بیٹے کو عقل سلیم عطا فرما۔ بیٹا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم ذرا جلدی لوٹ آؤ، یوں بھی آج سارے رشتہ دار آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، ایک کھلڑ مچا ہوگا گھر میں۔ یونس بیچارہ کیا کیا کرے گا۔ امی جی، کوشش کر سکتا ہوں۔ میں نے فائل اٹھائی۔ اچھا خدا حافظ، فی امان اللہ، وہ بولیں۔ جانے کیا بات تھی کہ امی جان، بلکہ امی جان ہی کیا، سارا خاندان مجھے بیوقوف اور عقل سے پیدل کہتا تھا۔ لیکن اگر میں بیوقوف ہوتا تو کیا کیمسٹری میں MSc کر سکتا تھا؟ ہاں، یہ اور بات تھی کہ ہیر پھیر میں لپٹی جلیبی کی طرح الجھی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہی ہوتی تھیں۔ میں تو بس یہ جانتا تھا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بس یہی وجہ تھی کہ مجھ سے چھوٹے تینوں نالائق بہن بھائی اشاروں کنایوں میں عجیب عجیب سے دقیق اور بعض اوقات محمل الفاظ میں میرا مذاق اڑا جاتے تھے، اور میں خود بھی بیٹھا ان کے ساتھ ہنستا رہتا تھا۔ وہ تو جب امی یا ابو میں سے کوئی انہیں ڈانٹ پلاتا تو ہی مجھے خبر ہوتی، ورنہ تو میں خود بیٹھا اپنے اوپر ہنستا ہی چلا جاتا۔ ایک بات کا اور اپنے بارے میں علم رکھتا تھا کہ میں مزاج کا بہت کوسیلا ہوں۔ ذرا سی بات مجھے پتنگے کی طرح آ کر لگتی اور میری کھوپڑی فوراً شعلے چھوڑنے لگتی۔ ایسے میں دل چاہتا کہ سامنے آنے والی ہر چیز کو توڑتا پھوڑتا اور رونتا ہوا گزر جاؤں۔ اس عادت پر قابو پانے کی ہر ممکن صحیح کر ڈالی، لیکن لا حاصل۔ خاندان بھر میں میری تنک مزاجی اور بے عقلی کے قصے مشہور تھے۔ اس دن بھی جب انٹرویو لینے والے بورڈ کے اراکین نے بیزاری سے جمائیاں لے لے کر مجھے چند عجیب و غریب سوالات پوچھ کر 3 منٹ میں فارغ کر دیا تو میرے اندر جیسے آتش فشاں پھٹنے لگے، یعنی ایک شخص کو جان بوجھ کر الو بنانا اور ڈنکے کی چوٹ پر بنانا۔ ذہن ہی ذہن میں
ان سب کی کرسیوں کو ٹھوکریں مارتا ہوا، میز پر پڑی فائلوں کو نظر آتش کرتا ہوا، میں جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جب لفٹ میں داخل ہوا تو بجلی فیل ہو گئی۔ 3-4 منٹ بعد جب میں باہر برآمد ہوا تو بقول سیما اور عائشہ کے میرے اندر کا غصیلا دیو انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا۔ مئی کی تیز دھوپ سے نفرت آسماں ہوتا ہوا بس میں دھکے کھاتا ہوا جب میں گھر پہنچا تو کھوپڑی سے شوں شوں کی آوازیں نکل رہی تھیں، آنکھوں سے شعلے اور ناک اور منہ سے گرم بھاپ برآمد ہو رہی تھی۔ گھر میں خلاف توقع کچھ خاموشی سی تھی۔ کیسا رہا انٹرویو؟ دروازہ کھولنے عائشہ آئی تھی۔ زہر۔ میرا جواب مختصر لیکن جامع تھا۔ اس کا منہ اتر گیا۔ کھانا لاؤں؟ زہر لے آؤ تھوڑا سا، میں نے تلخی سے کہا۔ ارے ارے ادھر مت جائیں۔ مجھے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا پا کر اس نے مجھے روکا۔ کیوں نہ جاؤں؟ میں تل میں لایا۔ نصیر ماموں اور رشید ماموں کی فیملیز تشریف لا چکی ہیں۔ اس نے مجھے مطلع کیا، اور اس وقت وہ سب کھانا کھا کر تھکے ہارے لیٹے ہیں۔ آپ حسب عادت کھٹر پٹر کریں گے۔ تو پھر میں ضد چھوا، میں کہاں جاؤں اس وقت؟ فی الحال تو چاروں بیڈ رومز کے باہر ہاؤس فل کا بورڈ ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ ڈرائنگ روم میں ہی جا سکتے ہیں، یونس بھی شاید ادھر ہی سو رہا ہے۔ تو میرے کپڑے ہی لا دو کمرے سے۔ میں نے فائل تخت پر پٹکی۔ بے سکونی سی بے سکونی ہے، اب مرو 4-5 دن تک ایسے ہی خوار ہوتے رہو۔ یہ لیجئے۔ اس نے مجھے کپڑے لا کر دیے، اور کھانا کھانا ہو تو بتا دیجئے، ابھی بھی موقع ہے، بس تم اپنی بکواس بند کرو۔ میں نے اسے جھڑکا۔ موقع کی بچی، جاؤ شکل گم کرو۔ ارے واہ، اچھی خواری ہے ہماری تو۔ نوکری نہ ملے تو ہم ماتوب، سونے کی جگہ نہ ملے تو ہم ذلیل۔ بہت خوب بھائی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے غصے سے کپڑوں کو جھاڑا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر غصہ بھی کم ہوا اور نیند کے جھونکے بھی آنے لگے۔ ایک ہاتھ میں کپڑے، دوسرے میں جوتے اٹھائے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سامنے کے صوفے پر یونس سفید چادر میں گٹھری بنا پڑا تھا۔ یعنی اب 4-5 راتیں صوفے پر گزارنا پڑیں گی۔ میں بڑبڑ آیا۔ دروازے کا بول چڑھا کر میں نے جوتے صوفے کے ساتھ رکھے اور اپنی پینٹ کی جیبیں ٹٹولیں۔ نکل ہی آئی۔ ایک ٹوٹی پھوٹی چرمر سے سگریٹ برآمد ہونے پر میں مسکرایا۔ چونکہ طبیعتاً میں انتہائی شریف واقعہ ہوا ہوں، لہٰذا گھر میں یہ راز اب تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں کبھی کبھی عادتاً نہیں شوقیہ اسموکنگ بھی کر لیتا ہوں۔ ہاں البتہ یونس اس راز میں ایک حد تک شریک ہے۔ سگریٹ سلگا کر میں نے شلوار کے پائچے گھٹنوں تک چڑھائی۔ انتہائی سکون سے لیٹ کر اسموکنگ کرتے ہوئے میں یہی کرتا ہوں، اور دونوں ٹانگیں صوفے کی پوچھ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ ہلکی سی ہنسی کی آواز کمرے میں ابھری تو میں نے چونک کر سامنے والے صوفے کی طرف دیکھا۔ سفید گٹھری ساکت تھی۔ میں نے شہادت کی انگلی کان میں گھما کر نکال لی اور پھر سے ایک کش لیا۔ چند لمحوں بعد جانے کیوں بلا ارادہ میری نظر دوسرے صوفے کی جانب اٹھی اور میرا سانس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جسے میں اب تک یونس سمجھ رہا تھا وہ ہرگز یونس نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھی۔ سفید چادر میں سے چھوٹا سا گول منہ نکالے وہ پٹ پٹ مجھے تک رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے جلدی سے دوبارہ منہ اندر کر لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کچھوا ڈر کر جلدی سے اپنے خول میں گھس گیا ہو۔ صنف نازک کا کچھوے جیسے جانور سے موازنہ کرنا کوئی شرافت تو نہیں، لیکن اس کی حرکت اور کچھ شکل واقعی ایسی ہی تھی۔ بیک وقت مجھ پر 3 طرح کے احساسات نے حملہ کیا۔ اول یہ کہ میرے اس ناقابل معافی جرم ابا جی کے نزدیک کا ایک گواہ پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری شرمندگی کہ لیٹنے کی پوزیشن کافی حد تک غیر اخلاقی تھی۔ تیسرے یہ گھبراہٹ کہ اس وقت وہ یعنی کہ ایک اجنبی نامحرم لڑکی بڑے ٹھسے سے میرے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت اگر کوئی آ جائے تو؟ بجلی کی سرعت سے میرے ذہن میں خیال لپکا، یعنی کہ میں اور وہ اکیلے، اندر سے دروازہ لاک۔ اف، یعنی کہ لا حول ولا قوت۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گھبراہٹ میں جلتا سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر ننگی پنڈلی پر جا لگا۔ ہائے میں مر گیا۔ میں نے جلدی جلدی پنڈلی پر 2-3 پھونکے ماری اور اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگا۔ بیچ میں رک کر دونوں پائنچے نیچے کیے۔ میرے جوتوں کا خیال آیا تو میں نے واپس مڑ کر اپنے جوتے اٹھائے۔ سامنے صوفے پر پڑی گھٹری اب زور زور سے ہل رہی تھی، یعنی میری اس دگرگوں حالت پر ٹھٹے لگائے جا رہے تھے۔ جان جل کر کباب ہو گئی۔ دل چاہا کہ جاؤں اور جوتا لے کر جہاں بھی سر ہونے کا احتمال ہو وہاں جما کے 4-5 لگاؤں، لیکن وقت کی نزاکت اور جان پہچان کی عدم موجودگی نے اس انتہائی اقدام سے مجھے باز ہی رکھا۔ تھکا ہارا کھولا سانس لیے
جب میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو میری کیفیات کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا پاتا۔ سامنے برآمدے کے ایک کونے میں دری بچھائے یونس بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ میں بھی وہیں اس کے برابر میں ڈھیر ہو گیا۔ شام کو گھر میں ایک طوفانی بدتمیزی مچا ہوا تھا، حالانکہ 2 گھر چھوڑ کر ایک پورا بنگلہ ابا جی نے اسی مقصد کے تحت پورے مہینے کا کرایہ ادا کر کے صرف 1 ہفتے کے لیے لیا تھا کہ کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں 1-2 بار اس کچھوا صرف لڑکی کی جھلک بھی نظر آئی، دوپٹے سے بے نیاز کس کر چوٹھی باندھے، چھوٹا سا گول مول لیے وہ بڑی سرعت سے گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑ لگا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دن تمام ہوا، ہنگامے ذرا سرد ہوئے۔ رات کو میں اپنی چادر اور تکیہ ہاتھ میں لیے پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ یوسف بیٹا، امی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے پکارا۔ کیوں پریشان پھر رہا ہے میرا چاند؟ سوؤں کہاں امی جی، تھک گیا ہے میرا لال، انہوں نے مجھے چمکارا۔ جاؤ ڈرائنگ روم میں سو جاؤ، یونس بھی وہیں ہے۔ ڈرائنگ روم؟ میں ہکلایا۔ ہاں ہاں جاؤ سو جاؤ، 4-5 دن کی ہی تنگی ہے بیٹا، پھر جانے کب ہوں یہ ہنگامے۔ وہ کہتی ہوئی کچن کی سمت چلی گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ صوفے پر سفید چادر میں وہ ڈھیری اسی دوپہر والی صورت میں موجود تھی۔ میں نے فی الوقت دروازے کو اندر سے لاک کرنے کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور دبے پاؤں چلتا گٹری تک پہنچا۔ احتیاط سے جھک کر میں نے چادر کا کونا پکڑا ہی تھا کہ اس نے جھٹ سے چادر اتار دی۔ میں 1 فٹ اونچا اچھلا۔ حسن اتفاق سے وہ یونس ہی تھا۔ بھائی جان، اس نے شدید حیرانی سے کہا، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں، میں جھل گیا۔ کیا کروں گا، سو جاؤں لپیٹ کر۔ پھر دوسرے دن کا ذکر ہے، سیما کی مہندی آنی تھی۔ صبح 10 بجے سے ہی انواع و اقسام کی لڑکیاں، جن کو میری چچا زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد وغیرہ وغیرہ ہونے کا شرف حاصل تھا، ایک جگہ جمع ہو کر ایک ڈھول پر جت گئیں۔ ہر کسی کو ڈھول پیٹنے کا شوق تھا، لہٰذا غریب ڈھول اپنے ڈھول ہونے پر بے حد افسردہ تھا اور چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا۔ یا الہی، میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسیں۔ کیا وہ لوگ آنے والے ہیں امی؟ نہیں بیٹا، وہ سروتے سے چھالیاں کترتے ہوئے بولیں، انہوں نے تو شام کو آنا ہے۔ پھر یہ لوگ ابھی سے کیوں شور مچا رہی ہیں؟ اے کاہے کا شور؟ پاس بیٹھی میری خالہ تو نک کر بولیں، یہ تو شادی کے گھر کی رونق ہے بچے۔ اچھی رونق ہے یوسف بیٹا، میری چچی اندر آتے ہوئے بولیں، ذرا صباحت کو تو دیکھ آؤ، کپڑے لے کر گئی تھی سب کے کہ ساتھ والے گھر سے استری کر لائے گی، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک لوٹی نہیں۔ صباحت کون ہے چچی جان؟ میں اس نام سے نابلد تھا۔ ارے میری بھانجی اور کون، بہاول پور سے آئی ہے خاص طور پر اس شادی کے لیے۔ لیکن میں تو نہیں جانتا۔ تم جاؤ تو، جو لڑکی استری کر رہی ہو بس اسی سے کہہ دینا کہ چچی جان بلا رہی ہیں۔ ناچار مجھے اٹھنا پڑا۔ ساتھ کا ایک گھر ابا جی نے کرائے پر لے رکھا تھا، وہاں بھی لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ بلوا لیے ہیں۔ میں بڑبڑایا۔ سنو عشرت، یہ صباحت کہاں ہے؟ میں نے پاس سے گزرتی اپنی کزن کو مخاطب کیا۔ وہ اوپر استری کر رہی ہے۔ اس نے کونے میں اوپر جاتے زینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے زینے کا رخ کیا۔ ابھی چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اوپر سے 2 ٹانگیں نمودار ہوئیں۔ شکل وغیرہ سب کپڑوں کے بڑے سے تہہ شدہ ڈھیر کے پیچھے غائب تھی۔ اس نے کوئی 40-50 کپڑے استری کر کے ایک ساتھ اٹھا رکھے تھے۔ ڈھیری چھت سے محو گفتگو تھی۔ میں حیران کھڑا اس بلند و بالا عمارت کی منزلیں گن رہا تھا کہ اوپر والے چند کپڑے لڑکے۔ ہائیں ہائیں ہائیں، موصوفہ نے چند آوازیں نکال کر لڑکتے کپڑوں کو تھامنا چاہا۔ اسی سیلہ حاصل میں ان کا پاؤں مڑا اور وہ کپڑوں کی اس عمارت کے ساتھ دھڑام سے مجھ پر آ گریں۔ نتیجن میں اور وہ لڑکتے ہوئے آخری سیڑھی تک آئے۔ اس کا تو جو حال ہوا سو وہ اور اس کا خدا جانے۔ البتہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے شاید بال بال بچ گئی۔ جسم کے ہر کونے سے چٹخ چٹخ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ جس شخص نے اس صنف کو نازک کا خطاب عطا کیا، اس نے یقیناً میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، یا شاید اس پر کبھی کوئی نازک حسینہ اتنی بلندی سے نہ گری ہوگی، یعنی کہ اتنا وزن۔ حد کر دی آپ نے قسم سے۔ ابھی میں اپنے دماغ کے گرد چکراتے انڈوں کو شمار کر ہی رہا تھا اور دونوں ڈیلوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جملہ میرے کان میں پڑا۔ ساری محنت پر پھیر دیا نا پانی۔ وہ میرے بالکل پاس لیٹی مسلسل بول رہی تھی،
بمشکل تمام میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ میری سمت بڑھایا۔ اب کھڑا کر دیں مجھے بھی، کمر ٹوٹ گئی ہے ایمان سے۔ میں نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ یہ وہی کچھوا لڑکی تھی۔ میں سنجیدگی سے یہ خطاب بدلنے پر غور کرنے لگا۔ آخر کچھوا بیچارہ اتنا بھاری تو نہیں ہوتا نا؟ ضرورت کیا تھی اس طرح سامنے آ جانے کی؟ ہیں؟ وہ جھک کر کپڑے اٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تو صباحت کو بلانے جا رہا تھا۔ میں کسی بھی نکتے سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے سے قاصر تھا، پھر بھی وضاحت کرنے لگا۔ صباحت تو میں ہوں، اور مجھے کیوں بلانے جا رہے تھے آپ؟ آپ کو چچی نے بلایا ہے، تو آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اٹھوائیں یہ کپڑے۔ حکم صادر ہوا۔ ناچار مجھے حکم ماننا پڑا کہ بقول اس کے یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ کپڑوں نے جب وہی پہلی شکل دوبارہ اختیار کر لی تو میں مڑ کر واپس جانے لگا۔ ارے ارے کہاں چلے؟ اس نے پوری بے تکلفی سے میرا کالر پکڑا۔ یہ اتنے سارے کپڑے میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ میں ضد ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تو لے کر جا رہی تھی نا، تو پھر حشر نہیں دیکھا؟ اب اٹھائیں یہ کپڑے۔ اس کے حکمیہ لہجے پر میری جان جل گئی۔ میں نہیں اٹھاتا، میں نے ڈھٹائی سے انکار کیا۔ ارے واہ، کیسے نہیں؟ اٹھائیں نا۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں جا رہا ہوں، میں کہہ کر مڑا۔ سوچ لیں، پھر میں چچا میاں سے کہہ دوں گی کہ… انداز میں بڑی دھمکی تھی۔ کیا کہہ دو گی؟ مجھے تاؤ چڑھا۔ یہی کہ آپ کل اسموکنگ کر رہے تھے۔ دھمکی بڑی جاندار تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں وہ ڈھیری اٹھا لی، لیکن سارا راستہ اس کی قیادت میں چلتا میں یہی سوچتا رہا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں چھپ کر اسموکنگ کرتا ہوں، یا یہ کہ میں ابا جی سے بہت ڈرتا ہوں، یعنی کہ محترمہ CSS کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھیں۔ جس وقت ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے، تمام لوگ حیرانی سے ہماری جانب دیکھنے لگے۔ عائشہ نے میرے سامنے اپنے بازو پر چٹکی کاٹ کر دیکھی تھی۔ یونس زیر لب مسکرا کر کچھ بولا تھا، اور امی جان کا منہ حیرت سے چند لمحوں کے لیے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں ان کا چڑچڑا اجنبی لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا نہایت خوددار فرزند، میری اپنی رائے میں، یوں کسی لڑکی کے پیچھے اس کے خادم کی طرح سر جھکائے چلا آؤں تو یہ ان سب کے لیے حیرت کی بات تو تھی ہی نا۔ کتنی دیر لگا دی صبا بیٹی؟ چچی فوراً لپکی آئیں۔ تو گھنٹے ہونے لگے تھے تمہیں گئے ہوئے۔ ہاں تو خالہ اماں، کپڑوں کی تعداد بھی تو دیکھیں، اوپر سے یہ ہولا خفتہ جو آپ نے بھیجے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کچھ عجیب سا نام لیا۔ آڈینس میں سے دبی دبی ہنسی کی آوازیں آئیں۔ کیوں؟ کچھ کہہ دیا یوسف نے؟ چچی نے یوں سرگوشی میں پوچھا جیسے میں اس سے پہلی ملاقات میں اظہار عشق فرما کر آ رہا ہوں۔ کہتے تو خیر کیا، ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ یوں اچانک سامنے سے آ کر بھینسے کی طرح ٹکر لگائی مجھے کہ میں اوپر والی سیڑھی سے گر کر آخری پر جا گری۔ اس نے اتنے روب سے جھوٹ بولا کہ مارے حیرت کے سارے کپڑے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ اسی ابو لہب کی قریبی عزیز نے اور چچی نے ایک دلخراش چیخ ماری۔ نکال دیا ستیہ ناز، قیمتی کپڑوں کو گندے فرش پر گرا کے۔ ہائے یوسف، تو کسی کام کا انسان نہیں۔ چچی نے بآواز بلند فریاد کی۔ مجھے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2-3 ٹھوکریں کپڑوں کو ماری اور دھڑ دھڑ کرتا اندر چلا گیا۔ بعد میں امی جان نے مجھے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن بے سود۔ اس عیار کچھوے کی ہم شکل لڑکی نے جانے کیا جادو پڑھ کر پھونکا تھا ان پر کہ وہ اپنے سگے بیٹے کی بات نہیں مان رہی تھیں۔ تو ایسا ہی ہے یوسف، تو ایسا ہی ہے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بول رہی تھیں۔ بیٹا تو کیوں نہیں بدلتا خود کو؟ اجنبی لوگوں تک میں خوار ہوتا ہے۔ لو بھلا، میں کیوں خوار ہونے لگا؟ میں نے تنک کر جواب دیا۔ آپ خواہ مخواہ اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ چل اب الزام تراشی پہ مت اتر۔ وہ بھڑکیں۔ وہ تو بڑی شائستہ اور پیاری لڑکی ہے، 1000 خوبیوں والی۔ اگر وہ لڑکی شائستہ اور پیاری ہے امی جان، تو دنیا کی کسی لڑکی کو یہ خطاب نہیں دیے جا سکتے، یعنی کہ انتہائی بدتمیز اور خسل لڑکی ہے۔ بھلا کیا خوبیاں ہیں اس میں؟ ارے یہی خوبی کا کم ہے کہ تجھ جیسے دل کو قابو میں کرنے کی صلاحیت ہے اس میں۔ میں تل میں لا کر رہ گیا۔ اب بھلا انہیں کیا بتاتا کہ حسن اتفاق سے اس بلیک میلر کی چاچی کو میرے ایک انتہائی خفیہ راز کا پتہ چل چکا ہے، ورنہ میں بھلا کیوں کسی کی سننے لگا؟ خصوصاً لڑکیاں، اور وہ بھی اتنی چلبلی لڑکیاں تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتیں۔ اسی لیے امی اور بہنوں کے پرزور اصرار پر بھی میں نے سیما سے پہلے اپنی شادی ہونے کی بھرپور مخالفت کی تھی۔
اور شادی تو سرے سے مجھے کرنی ہی نہیں تھی۔ یہ بات میں نے امی جان کو واشگاف الفاظ میں بتا دی تھی۔ یونس بھی میرا ہم خیال اور ہم زباں تھا، بقول اس کے کہ بھائی جان اس قابل ہی نہیں کہ کوئی لڑکی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جائے۔ ہر چند کے یہ رائے مجھے کچھ ایسی خاص پسند تو نہ تھی، لیکن بہرحال انڈائریکٹ وے میں وہ میرا حامی ہی تھا۔ خدا خدا کر کے سیما کی شادی کے تمام فنکشنز اپنے اختتام کو پہنچے۔ ان تمام دنوں میں یہ فضول رسمیں اور فرسودہ روایتیں پیدا کرنے والی خواتین کو کوستا رہا۔ ولیمے کے دوسرے دن تمام رشتہ داروں نے اپنا اپنا بوریا بستر سمیٹا۔ میں ہنسی خوشی اپنی پوری بتیسی نکالے ان سب کو اسٹیشن کے لیے ٹیکسیاں اور سزوکیاں لا کر دیتا رہا، لیکن اس وقت میری آدھی جان نکل گئی اور میرا سانس رک گیا جب چچا جان کی پوری فیملی ماں چچی جان کے ٹیکسی میں بھر گئی اور وہ جھوٹ کا پلندہ گیٹ پر عائشہ کے ساتھ کھڑی انہیں مسکرا کر ٹاٹا کرتی رہی۔ ارے ارے چچا جان، میں نے ممکنہ حد تک گلا پاڑ کر چچا جان کو آواز دی، جو ابھی تک ٹیکسی سے سر باہر نکالے مسکرا رہے تھے۔ ساتھ ہی ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ارے یوسف، کاہے کو روک رہا ہے؟ امی جان بھنائی۔ ارے امی جان، صباحت کو بھول گئی چچا، میں نے حیرت سے آنکھیں پاڑ کر امی کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، عائشہ، یونس اور اس کچھوی نے حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں چچا حضور بھی ٹیکسی ریورس کروا کر لے آئے۔ کیا بات ہے یوسف؟ وہ ہونکوں کی طرح پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں چچا، وہ میں ہاتھ تو ملانا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ گھڑ کر ہاتھ آگے بڑھایا، ان کے تاثرات آن واحد میں بدلے۔ چلو ڈرائیور، میرے ہاتھ کو نظر انداز کر کے انہوں نے بھنا کر ڈرائیور کو آرڈر دیا۔ باقی لوگ سوائے امی کے ابھی تک دانت نکال رہے تھے۔ کیوں یوسف صاحب؟ وہ نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے بولی۔ میں جانا بھول گئی تو آپ نے تو یاد دلایا ہوتا نا۔ دیکھیے نا، اب تو خالہ اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اب میں کیسے جاؤں گی؟ باڑ میں جاؤ۔ میں بھنا کر اندر چلا آیا۔ اپنا جانے کب تک اس کی صورت دیکھنی پڑے گی۔ لو بھلا، بات نہ بات کی جڑ، رک گئی اپنے باپ کا گھر سمجھ کے۔ کوئی تک ہے بھلا، کوئی شرافت ہے؟ اب ان کی جھوٹی باتیں سنو اور اوچھی حرکتیں برداشت کرو۔ یوسف، باولا ہو گیا ہے۔ امی جان نے حسب عادت پیچھے سے وار کیا اور ہمیشہ کی طرح میری کمر پر ایک دھموکا جڑا۔ اور جو تیری یہ باتیں وہ بچی سن لے تو کیا سوچے؟ بس پھاڑے کا گلا بے سوچے سمجھے۔ تو کیوں رک گئی وہ آخر؟ کیا کام ہے؟ میں تل ملایا۔ ہاں ہے کوئی کام، پھر تجھے جاننا کیا ضروری ہے؟ 2 روٹیاں اس کی تجھ پر تو بھاری پڑیں گی نہیں۔ 2 روٹیاں؟ میں ہنسا۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا والدہ محترمہ کہ وہ صرف 2 روٹیاں کھاتی ہے۔ 2 روٹیاں کھانے والے اتنے بھاری نہیں ہوتے۔ ایمان سے امی جان، میری بیک بون میں فریکچر ہونے ہی لگا تھا۔ ہیں؟ ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ کب تیری گود میں چڑھ گئی؟ لا حول ولا قوت، میں بھننا آیا۔ الو کا گوشت کھایا ہو تو ضرور محترمہ کو گود لوں گا۔ اسے گود لینے سے تو بہتر ہے ساری عمر بے اولاد رہوں۔ بس یہ کہنا تھا اور امی جان اپنے سفید دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر جو ہنسنا شروع ہوئیں تو مجھے ہی وہاں سے اٹھنا پڑا۔ میں بڑے مزے سے اوندا لیٹا ہیما مالنی کا انٹرویو پڑھ رہا تھا جب وہ شیطان کی خالہ بغیر اجازت لیے اندر چلی آئی۔ ہائی یوسف، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، بڑی بے تکلفی سے ارشاد فرمایا گیا۔ پھر میں کیا کروں؟ اور بغیر اجازت اندر کیسے چلی آئیں تم؟ اور یوسف کے آگے کچھ لگایا کیوں نہیں تم نے؟ لو پکوڑے کھاؤ۔ وہ میرے برابر بیٹھ گئی۔ اور یوسف کے آگے کیا لگاؤں؟ صاحب یا پھر بھائی؟ میں نے آگے بڑی پلیٹ کو نظر انداز کر کے منہ کے آگے رسالہ کر لیا۔ میں تو یوسف ہی کہوں گی۔ انہوں نے ٹھنک کر خود کو میری لاڈلی ثابت کرنا چاہا۔ دکھاؤ نا، کیا پڑھ رہے ہو؟ چیل کی طرح جھپٹا مار کر اس نے رسالہ چھینا۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ پتہ ہے بچپن سے ہی مجھے سب ہیما مالنی سے ملاتے ہیں۔ اف، اپنی پسندیدہ اداکارہ کی اتنی توہین پر مجھے شدید غصہ آیا۔ پھر بڑے ہو کر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا کیا؟ کیوں؟ اسے شاید برا لگا۔ نہیں ملتی کیا میری شکل ہیما مالنی سے؟ شکل تو ملتی ہے، لیکن ایک آبی جانور سے۔ کسی قدر خشکی کا بھی ہوتا ہے۔ جلا ہوا تو میں نہ جانے کب کا تھا، بس بول گیا بے سوچے سمجھے۔ بس پھر کیا تھا؟ موصوفہ نے ایک گھٹی سی چیخ برآمد کی، پکوڑے میری طرف اچھالے اور باہر نکل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو صحن میں جمع کر چکی تھیں۔ کیا ہوا صباحت بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟
امی جان نے چمکارا تو وہ جھٹ ان کے گلے لگ گئی۔ دیکھیے نا امی، یوسف بھائی نے مجھے مینڈکی کہا ہے۔ اتنا بڑا الزام! میں جھٹ کمرے سے نکلا۔ قسم سے امی جان، میں نے اسے ہرگز مینڈکی نہیں کہا، اور اکیلے میں یہ مجھے صرف یوسف بولتی ہے۔ میں نے بھی موقع پا کر جھٹ شکایت لگائی، لیکن امی جان نے اس موقع پر انتہائی اقربا پروری کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ میری شکایت پر تو صرف زیر لب مسکرائیں، اور اس کے سسکنے کی ایکٹنگ پر فوراً میری گدی پکڑ لی۔ شرم و حیا اڑ گئی ہے یوسف، انسانوں کو میڈکوں سے تشبیہ دیتے ہو، وہ بھی پرائی مہمان بچی کو۔ 2 دن کے لیے آئی ہے اور تم نے پیچھا ہی لے لیا ہے بچی کا۔ جی امی جان، عائشہ نے بھی فوراً حمایت کی۔ ہر وقت بھائی جان ڈانٹتے ہیں بیچاری کو، اور اب لے کے مینڈکی بھی کہہ دیا۔ غلط، سراسر غلط۔ میں حلق پاڑ کر چیخا۔ میں نے تو کچوی سے ملایا تھا، یہ بلا وجہ ہی مینڈکی سمجھ رہی ہے خود کو۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ عائشہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ امی جان بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ واہ بھائی جان، یونس نے میرے بالوں سے ایک پکوڑا برآمد کر کے منہ میں رکھا۔ کیا کیس جیتا ہے آپ نے؟ بائی دا وے، کون سا تیل ڈالتے ہیں سر میں؟ بڑے مزے کے پکوڑے اگتے ہیں۔ اف، حد ہو گئی، یعنی کہ میں جھلا کر رہ گیا۔ یعنی کہ بڑا ہی ذہین شخص تھا نیوٹن۔ میں نے دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے سوچا، کیا کمال کا پوائنٹ اٹھایا کہ آم ٹوٹ کر نیچے ہی کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ نہیں، آم نہیں، شاید امرود تھا، یا تربوز ہوگا۔ بہرحال آتے تو سب نیچے کی طرف ہی ہیں نا۔ پچھلے صحن میں آم کے درخت کو گھورتے ہوئے میں پچھلے آدھے گھنٹے سے نیوٹن کا ہم پلہ ہونے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی تو چپکے سے اس گوشہ عافیت میں چلا آیا، اور اب کش پہ کش لگاتے ہوئے کوئی سائنسی نکتہ دریافت کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا کہ اچانک انگلیوں کے بیچ سے سگریٹ غائب ہو گئی۔ ہیں میں نے ہوا میں 2-3 ہاتھ چلائے تو اچانک اس فتنے پر نظر پڑی۔ تم یہاں بھی آ گئی؟ میں ہر جگہ جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے ایک کش لیا۔ ظاہر ہے تمہارے بارے میں مشہور تو یہی ہے۔ اور یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکیاں اسموکنگ نہیں کرتیں۔ میں نے سگریٹ چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ اوہ، کیوں نہیں کرتی؟ بڑی ادا سے پوچھا گیا۔ اس لیے کہ اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، اور اگر نہ کروں تو اچھی لگوں گی؟ نہیں، تم اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ میں ہمیشہ کا صاف گو۔ کیوں؟ وہ چیخی۔ کیوں نہیں اچھی لگ سکتی میں؟ بس زہر لگتی ہو تم مجھے۔ 1-2 دن ہی باقی ہیں تم سے نفرت ہونے میں۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ 1-2 دن انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کرائے دیتے ہیں نفرت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، اس نے سگریٹ کا ٹوٹا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا، کہ میں انکل کو دینے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میرا سانس رکا۔ وہ تو سگریٹ پیتے ہی نہیں ہیں۔ پینے والے کی دھنائی تو کرتے ہیں نا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ مسلے۔ چگل خور جنت میں نہیں جاتا ایمان سے۔ اچھا؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا۔ دوسروں کی مدد کرنے والا تو جاتا ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل۔ تو ذرا سی مدد کرو نا میری۔ اس نے فوراً لاڈ بھگارا۔ مجھے آم کھانا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آم توڑ کر دوں؟ ہاں، نہیں، توڑوں گی تو میں خود، لیکن تمہارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مصیبت زدہ آم کو دیکھا۔ جبھی تو مدد چاہیے۔ وہ بڑی عیاری سے مسکرائی۔ تم تھوڑا سا مرغا بن جاؤ نا۔ کیا؟ میرا پارا ہائی ہوا۔ ناممکن، یہ کرسی لے لو۔ نہیں نا، وہ ٹھنکی۔ میں کبھی مرغے پر نہیں چڑھی۔ دیکھو صباحت، مجھے پیار سے سب صبا کہتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ لیکن میرا تم سے کوئی پیار نہیں ہے۔ میں بھنایا۔ نہ صحیح۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اب جھکو نا تھوڑا سا۔ یہ صاف اور کھلی بلیک میلنگ ہے۔ میں آج سے ہی اسموکنگ چھوڑ دوں گا۔ پھر کیسے بلیک میل کرو گی؟ مجھے سخت غصہ تھا۔ تب نہ صحیح، ابھی تو ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے شرارت سے ٹکڑا گھمایا۔ آئی ہیٹ یو، میں نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا، اور دھم سے دونوں ہاتھ زمین سے لگائے۔ آہا، وہ جلدی سے مجھ پر چڑھی، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے پروگرام بنا کر نکلی تھی میری بیک بون توڑ ڈالے گا۔ اس کے مضموم عزائم کا پہلے سے علم ہوتا تو کچھ ورزشیں ہی کر لیتا۔ ارے جلدی توڑو نا، میں نے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ ہاں ہاں، ڈھونڈ تو لوں، بڑے مزے سے فرمایا گیا۔ کھٹ کھٹ،
جانے کانوں میں کیا بجنے لگا۔ آواز قریب سے آئی تو میرے کان کھڑے ہوئے، لیکن اب کچھ فائدہ نہ تھا۔ ابا حضور میرے سر پر کھڑے تھے۔ رنگ پائجامہ اور کالی گرگابی اس بات کا ثبوت تھی کہ میرے کھڑے ہونے پر ان کا چہرہ مبارک لال رنگ میں میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اب بجی، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ نتیجن وہ شاخ سے لٹکتی رہ گئی۔ بجی وہ میں نہیں، وہ یہ۔ پھولی ہوئی سانسوں میں نے کچھ وضاحت کی ناکام کوشش کی۔ ادھر وہ ٹرزن کی بچی بڑی مہارت سے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولتی، یہ جا اور وہ جا۔ میں اکیلا تھر تھر کانپتا ان کے سامنے ہی رہ گیا۔ یوسف بیٹا، بالآخر وہ مخاطب ہوئے۔ جی ابا جی۔ ابھی جا کر مارکیٹ سے 2 پیٹیاں لے آنا اموں کی۔ جی بہت اچھا، میں نے تھوک نکلا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑے، ایک بانس بھی لے آنا، ابھی درخت پر اور بھی آم ہیں۔ ٹھیک 7 ہی بجے ہوں گے جب الارم نے بجنا شروع کیا۔ ظاہر ہے جب 7 بجے کا الارم سیٹ کیا تھا تو وہ 7 بجے ہی بجا ہوگا، لیکن میں چونکہ سونے سے قبل اپنے تمام گھوڑے بیچ ڈالتا ہوں، لہٰذا میری آنکھ نہ کھل سکی۔ الارم سے تو نہ کھل سکی، البتہ اس چیخ سے ضرور کھلی جو میرے کان کے عین قریب جان بوجھ کر ماری گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ مسکرائی۔ بس 7 بج گئے ہیں۔ تم؟ میں حیران ہوا۔ کمرے میں کیسے آئیں؟ میں دروازے کا بول چڑھا کر سوتا تھا۔ کھڑکی سے۔ اس نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور فخریہ مسکرائی۔ اوہو، گویا یہ سپھی پائی جاتی ہے۔ مجھے شدید تاؤ آیا۔ ارے ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اس نے مجھ پر سے چادر کھینچی۔ مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ میں نے چادر پکڑ کر واپس اوڑھی۔ ارے جب اٹھنا نہیں تھا تو الارم کیوں سیٹ کیا تھا؟ اس نے چادر دوبارہ کھینچ لی۔ انٹرویو ہے آج میرا۔ میں نے منہ بنایا۔ باہر جا کر امی جان سے کہو مجھے ناشتہ بنا دیں۔ ہائے سچ؟ وہ یوں خوش ہوئی جیسے میری نوکری سے اسے بھی کوئی سیٹ ملنے والی ہو۔ میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، بس آپ تیار ہو جائیں فٹافٹ۔ وہ تیر کی طرح کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اے ہے ٹارزن کی بچی۔ کیا کہا؟ اس نے پلٹ کر آستینیں چڑھائیں۔ میں نے کہا دروازے سے جاؤ۔ میں نے جلدی سے چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ بڑی ہی خونخوار لڑکی تھی، کیا بھروسہ کچھ اٹھا کر مار ہی ڈالتی۔ جب تک میں تیار ہوا وہ واقعی ناشتہ بنا کر لے آئی۔ کس نے بنایا ہے ناشتہ؟ مجھے فوراً کل والی بے عزتی یاد آ گئی۔ میں نے؟ اس نے آٹے سے بھرے ہاتھ دکھائے۔ پھر میں نہیں کھاؤں گا۔ میں نے ٹرے پرے رکھ دی۔ کیوں؟ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اس نے فوراً معصوم اور مصدوم قسم کی شکل بنائی۔ جبھی نہیں کھاؤں گا۔ جتنی زہر تم خود ہو اتنا ہی زہریلا یہ ناشتہ ہوگا، کھاتے ہی مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، لیکن سارا آٹا میرے ہونٹوں اور مونچھوں پر لگ چکا تھا۔ غصے سے میں نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ انتہائی احمق اور جاہل لڑکی ہو، میں دھاڑا۔ اس نے جواباً مسمسی صورت بنا کر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ گول کرنا چاہی۔ ہنس کیوں رہی ہو بیکار لڑکی، اب دفع ہو جاؤ۔ میں جھنجھلاتا ہوا باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ مزے سے بیٹھی ناشتہ کر رہی ہے۔ غصے میں اور کچھ نہ سوجھا تو ٹرے اپنے سامنے کھسکا کر بڑے بڑے لقمے ہی لینے لگا۔ اس نے خلاف توقع شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چائے بنائی۔ یہ لیجئے۔ بڑی شرافت سے کپ میرے آگے رکھا گیا۔ ناراض ہیں مجھ سے یوسف صاحب؟ میں نے غور کیا، شرافت سے بولتے ہوئے اس کی آواز کافی اچھی لگتی ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ مجھ سے پوچھتی ہو؟ میں پھٹ پڑا۔ جب سے یہاں آئی ہو میری زندگی عذاب بنا ڈالی ہے تم نے۔ ہر وقت سر پر سوار، ہر وقت اوچھی حرکتیں، کل ابا جان کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، ابھی بھی پوچھ رہی ہو کہ میں کیوں ناراض ہوں؟ اچھا چلیں سوری۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ آج میں ان تمام باتوں کے ازالے کے طور پر دل سے دعا کروں گی کہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو، آپ کو جاب مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا بس، میرا دل یوں بھی بے حد نرم ہے۔ اٹھاؤ یہ ٹرے اور گول ہو جاؤ۔ انٹرویو اچھا ہو تو واپسی پر گلاب جامن لائیے گا، بڑی ادا سے کہہ کر محترمہ نے ٹرے اٹھائی۔ امی اور ابا جان کو سلام کہہ کے میں گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ امی جان نعرے لگاتا میں گھر میں داخل ہوا تو واقعی میرے ہاتھ میں گلاب جامن کا ڈبہ تھا۔ ارے کیا طوفان آ گیا؟ وہ بوکھلائیں۔ ارے امی جان، طوفان بھی آ جائے گا، پہلے منہ میٹھا کریں۔ بات کیا ہے؟ بات کچھ یوں ہوئی امی جان کہ انٹرویو بہت ہی اچھا ہوا
اور ابا جی کے ایک پرانے شناسہ بھی نکل آئے. بولے بس بات پکی ہی سمجھو. بھائی جان، اندر سے آتی عائشہ نے آنکھیں پھاڑی. کس سے بات پکی ہو گئی آپ کی؟ ابا جان کے دوست سے. میں نے دانت نکالے تو وہ گلا پھاڑ کر ہنس دی. پاس کھڑا یونس بھی ہنسنے لگا. میں ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھتا رہا. ارے کیوں پکڑتے ہو میرے بچے کی باتوں کو؟ امی جان نے مسکراہٹ دبائی. بڑا بھولا ہے میرا لال. لو بھلا، یعنی کہ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ میں الجھا. کچھ نہیں، لے مٹھائی کھا. انہوں نے میری جانب ڈبہ بڑھا دیا. ہائے مٹھائی! یہ فلک شگاف چیخ اسی کی ہو سکتی تھی. میرے اور امی جان کے ہاتھوں کے بیچ میں سے ڈبہ اس نے بڑی مہارت سے وصول کیا. مان ہی گئی نا میری بات؟ اس نے گلاب جامن منہ میں ڈالا. تمہاری بات؟ عائشہ الجھی. ہاں اور کیا، صبح میں نے ہی تو فرمائش کی تھی گلاب جامنوں کی. منہ چلاتے ہوئے بے نیازی سے فرمایا گیا. اوہ! عائشہ نے مانی خیز او کیا اور یونس کن کھارا. امی جان نے دونوں کو نظروں میں تنبیہ کی. انٹرویو اچھا ہوا نا؟ اس نے طنزوں کو نظر انداز کیا. ہاں بہت اچھا. دیکھا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے میری دعا. اس نے فخریہ گردن اکڑائی. واقعی میں سچ مچ امپریس ہوا. اچھا چلو بھائی، عائشہ بھائی کو کھانا لا دو. اور صباحت تم ذرا چائے بنا لو بیٹی. اور یونس، تمہیں درزی کے پاس جانے کو کہا تھا بیٹا. اس عمر میں تمہاری یادداشت کا یہ عالم ہے. امی نے منٹوں میں یوں میدان صاف کیا کہ میں حیران رہ گیا. یوسف بیٹا. سب کے اٹھ جانے کے بعد وہ سرگوشی میں گویا ہوئیں. جی امی جان. میں نے بڑے رازدارانہ انداز میں سر ان کے پاس کیا. صباحت اچھی لڑکی ہے نا؟ وہ ہاں بس ٹھیک ہی ہے. میں چاہتے ہوئے بھی ان کی بات کی مکمل تردید نہ کر سکا. اور اب تمہاری نوکری بھی پکی سمجھو؟ جی بالکل. پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے خیال تو بڑے اچھے ہیں. میں الجھ سا گیا. کون سے خیال؟ وہ بھنائی. ہر قسم کے؟ اوفو یوسف بیٹا، کب سدھرو گے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ شادی کر دوں تیری صباحت سے؟ جی؟ میں 1 فٹ اچھلا. اس بدتمیز، ناہنجار اور بیکار لڑکی سے؟ ارے باولا ہوا ہے کیا؟ انہوں نے سخت برا مانا. بڑی سلجھی ہوئی شائستہ لڑکی ہے. جی نہیں. میں نے کھڑے ہو کر زمین پر پیر مارا. ہرگز نہیں. میں کہہ چکا ہوں امی جان کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا، اور کم از کم اس چھچوری سے تو مر کر بھی نہیں. پیر پٹختہ میں اپنے کمرے میں آ گیا. لو بھلا، اچھی کہی. ایک تو شادی، وہ بھی اس سے. یعنی کہ میں کچھوا ہوں جو اس سے شادی کر لوں؟ مجھے سخت غصہ تھا. اسے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا، شام کی چائے بھی نہیں پی. نتیجن رات کو سر میں شدید درد ہو گیا. رات کے تقریباً 12 بجے تھے جب دروازے پر دستک دی. اٹھ کر دروازہ کھولا تو کرنٹ لگا. کیا ہے؟ میں نے سخت بدتمیزی سے پوچھا. وہ وکس لگا دوں؟ اس نے ہتھیلی پر دھری شیشی دکھائی. کیوں؟ آپ کو درد جو ہے سر میں؟ طرز مخاطب کافی عرصے سے بدل گیا تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ وہ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا. اف، یہ کھڑکی کیسے کھلی رہ جاتی ہے؟ میں بھن آیا. میں خود ہی کھولتی ہوں. وہ مسکرائی. پھر لگا دوں وکس؟ میرے گھرنے پر جلدی سے بولی. سر میں اس قدر درد تھا کہ میں انکار نہ کر سکا. خاموشی سے آ کر لیٹ گیا. وہ سرہانے بیٹھ کر وکس لگانے لگی. پٹ پٹ 2 بوندیں آ کر گالوں پر گریں تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں. تم رو رہی ہو؟ میں بیٹھ گیا. زبردستی تو نہیں لگوا رہا تھا، اپنی مرضی سے ہی آئی تھیں. میں اس لیے تو نہیں رو رہی، قدرے معصومیت سے فرمایا گیا. پھر کیوں رو رہی ہو؟ مجھے ترس آیا. امی ابا یاد آ رہے ہیں؟ جواباً اس نے سسیوں کی رفتار فیمنٹ تیز کی. اوفو، کیا ہوا بھائی؟ اب بس بھی کرو. کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ میں گھبرا گیا. جی. کس نے؟ آپ نے. اس نے میری طرف اشارہ کیا. میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ کیا نہیں کہا؟ بدتمیز، ناہنجار، بیکار، اور کیا باقی رہتا ہے؟ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے قدرے افسوس ہوا. چلو چھوڑو یار، میری تو عادت ہے مذاق کرنے کی. آپ کو کیا خبر آپ کے یہ مذاق کسی زخمی دل پر کیسے نمک پاشی کرتے ہیں؟ وہ سسکیوں میں بولی. زخمی دل؟ لیکن یہ دل زخمی کیوں ہوا؟ آپ نے کیا ہے زخمی. اس نے سر اٹھایا. مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ یہ بھی بتا دیا؟ واہ امی حضور.
وہ دراصل میں کھنکھارا۔ بات کچھ یوں ہے کہ بس رہنے دیں بہانے بازی۔ سوچا تھا اکیلی بے سہارا لڑکی کو آسرا مل گیا ہے، لیکن آپ نے انکار کر کے بے سہارا کر دیا مجھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تم تم تو بہت دکھی لگتی ہو۔ میرا دل منٹوں میں پگھلا۔ کیا غم ہے تجھے اے معصوم لڑکی؟ بہت سے غم ہیں۔ مجھے شبہ سا ہوا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ نہ ماں نہ باپ، تنہا خالہ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ یہاں آ کر یوں لگا جیسے اندھیرے سے نکل کر اجالوں میں چلی آئی۔ خالو میری شادی ایک اندھے شخص سے کرنا چاہتے تھے۔ اوہو، میں نے قطع کلامی کی۔ اور وہ جواری بھی تھا۔ اندھا؟ جواری؟ میں مشکوک ہوا۔ جی ہاں، ایک جوئے میں آنکھیں بھی ہار بیٹھا۔ اچھا؟ اس کے آنسوؤں نے مجھے تردید سے باز ہی رکھا۔ اور شرابی تو ایسا تھا کہ بس آپ پوچھئے ہی مت۔ بالکل نہیں پوچھوں گا، میں جلدی سے بولا۔ اور اگر آپ نے شادی سے انکار کیا تو مجھے اسی سے شادی کرنی پڑے گی، اور اگر میں نے اقرار کیا تو مجھے تم سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے ایسے پوچھا کہ مجھے کوئی جواب بننا پڑا۔ پلیز مان جائیں نا، اب میری زندگی میں آپ ہی خوشیاں بھر سکتے ہیں۔ اس نے آواز کو رکت انگیز بنایا۔ وہ صباحت دیکھو یہ معاملے، پلیز یوسف صاحب، میری خاطر صرف ایک بار مجھ سے شادی کر لیں۔ ایک بار؟ جی ہاں، صرف ایک بار، پلیز کہہ دینا ہاں۔ اچھا بابا ہاں۔ میں گھبرا گیا۔ وہ مارا۔ وہ اچھلی اور چھلانگیں مارتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، مصیبت آ گئی یوسف میاں۔ میں نے ٹانگیں پساریں۔ اسی لمحے میری نگاہ ایک شیشی پر پڑی۔ میں نے جھک کر شیشی اٹھائی۔ گلیسرین؟ یہ گلیسرین کی بوتل یہاں کیسے آئی؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں عائشہ کیا کیا رکھ جاتی ہے۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں مون لیں۔ اور پھر اگلے مہینے ہماری شادی ہو گئی۔ چلیے، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ مجھے حالات و واقعات پر کوئی خاص اعتراض نہیں، لیکن آج یعنی ٹھیک ولیمے کے دن ایک خاتون کو مجھ سے یہ کہہ کر متعارف کرایا گیا کہ وہ میری ساس ہیں، سگی ساس، جیتی جاگتی ساس۔ چلیے یہ بات بھی میں پی گیا، لیکن باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرتے وقت جو کچھ میں نے سنا وہ مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ولیمے کا نیا جوڑا پہنتے ہوئے میرے احساسات کافی خوشگوار تھے۔ صباحت صاحبہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئیں تو وہ قطعاً اس بات سے بے خبر تھیں کہ باتھ روم میں میں ہوں۔ ان کے اور عائشہ کے درمیان، جی ہاں میری سگی بہن عائشہ، ان کے درمیان ان الفاظ کے تبادلے میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ واہ بھابھی، یہ عائشہ تھی۔ کمال کر دیا آپ نے تو۔ دیکھ لو، بڑا فخریہ لہجہ تھا۔ جیت لیا نا تمہارے اس بدمزاج اور رکھڑ بھائی کو۔ سچ بھابھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ پچھلے سال جب میں آپ کے گھر آئی تھی اور جب ہماری شرط لگی تھی تب مجھے پکا یقین تھا کہ میں ہی شرط جیتوں گی۔ بھائی جان تو بدکتے تھے شادی کے نام سے۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ شرط میں نے صرف انہیں راضی کرنے کی لگائی تھی۔ یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں یہ شادی کر بھی لوں گی، لیکن جب میں نے یہاں آ کر غور کیا تو واقعی پتہ چلا کہ ایسا معصوم، غبی اور منٹوں میں پٹ جانے والا شوہر اور کہیں نہیں ملے گا۔ وہ ہنسی۔ اے خبردار جو میرے بھائی جان کو کچھ کہا۔ عائشہ کھلکھلائی۔ اور احسان مند رہیے گا میری کہ امی اور چچی جان کو یہ پٹی میں نے ہی پڑھائی تھی۔ آپ کی ہنر مندیوں کے گن میں نے ہی گائے تھے۔ اچھا بابا، مانا احسان۔ اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ جی چلیے۔ اور اب میں اسٹیج پر اس اداکارہ کے ساتھ بیٹھا اپنا خون جلا رہا ہوں، اور مجھے خبر ہے کہ کچھ پوچھنے پر بھی آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کوئی ایسا جھوٹ بولے گی کہ میں ہی لاجواب ہو جاؤں گا۔ اور ویسے بھی اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ کم بخت اچھی بھی تو لگنے لگی ہے۔